علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہو۔ حضرات اور ستے ہو کے جاگ دے ہو، کنیاں نمازاں چچی آمین آندے ہو، ساریاں چی پنجا چاندے ہو، ہوش نال دسو روز کنیاں نمازاں چچی آمین آندے ہو، ہاتھ کھڑا کر کے دسو ماشاءاللہ جاگ دے ہو۔ اللہ انہاں ہاتھاں سلامت رکھے۔ حضرات جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا آسان ترجمہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا۔ آیت کریمہ کے اسی ٹکڑے پر بات ہوگی، اور میں جس بات پر اپنے بیان کو ختم کروں گا اس کا ذکر کرنا ابھی ضروری سمجھتا ہوں۔ قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ تو ساری بولنا انہوں نے میں گل کر دوں۔ قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ اور 4 ہونے جے، 4 ہونے نے، یہ تو دسنا ہے۔ قبر میں 4 سوال ہوں گے۔ کتنے؟ 4۔ اور یہ چوتھا سوال کیوں چھپایا گیا ہے؟ اگر علماء سو اس چوتھے سوال کو بیان کر دیتے، اللہ کی قسم آج کے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے پاکستان کے جتنے مسلمان ہیں سب مسلک اہل حدیث کو قبول کر جائیں۔ چوتھا سوال، اور میں نے چوتھے سوال پہ اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ آؤ عقیدہ سیکھو، منہج سیکھو، دین سیکھو، گالیاں نہیں دیتے، بازاری جملے نہیں کستے، نشتر نہیں لگاتے، تان نہیں کرتے، طنز کے تیر نہیں چلاتے۔ اور ڈائری لکھنے والوں انصاف سے قلم چلایا کرو اور لکھو کہ اہل حدیث جب بھی دین بیان کرتا ہے یا اللہ کا قرآن پڑھے گا یا نبی کا فرمان پڑھے گا، اور قرآن و سنت کے علاوہ ہم تیسری چیز کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آؤ سیرت کو اپنایا جاتا ہے، سیرت کو منایا نہیں جاتا۔ انبیاء دنیا میں مشن لے کر آتے ہیں، جشن لے کر نہیں آتے۔
اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، قرآن میرے نبی کی سیرت ہے، حدیث میرے نبی کی سیرت ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 باتیں آتی ہیں۔ کتنی باتیں؟ 4 باتیں آتی ہیں۔ آپ کی ذات ہے، آپ کی بات ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کی تقریر ہے کہ کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہے یا عمل کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر خاموش رہے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا حصہ ہے۔ اور یہ سیرت وہ سیرت ہے کہ جس کی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں۔ لعمرک، اے نبی تیری عمر کی قسم، تیری سیرت کی قسم۔ سیرت میں کیا ہے؟ آپ کی ازواج آپ کی سیرت ہے، آپ کی بیٹیاں آپ کی سیرت ہے، آپ کے صحابہ آپ کی سیرت ہے، مکی دور آپ کی سیرت ہے، مدنی دور آپ کی سیرت ہے، آپ کی حیات طیبہ آپ کی سیرت ہے، آپ کی پیدائش آپ کی سیرت ہے، آپ کی وفات آپ کی سیرت ہے، اور ہم اس سیرت کو اپنانے والے ہیں، ہم اس سیرت کو بنانے والے نہیں، کیونکہ سیرت کو اپنایا جاتا ہے، سیرت کو بنایا نہیں جاتا۔ اور آئیے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ حضرات، ہم نے افکار نہیں بنائے، نظریات نہیں بنائے، خوشیاں خود سے نہیں بنائی، کئیوں نے ماتم اور غمیاں خود سے بنا لی ہیں، اور انہوں نے کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور کئیوں نے خوشیاں اپنی طرف سے بنا لی اور کہا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات، دلیل اس کے پاس بھی نہیں ہے، دلیل اس کے پاس بھی نہیں ہے، اور دلیل مانگنے سے دور رکھنے کے لیے یار لوگوں نے حربہ کیا اختیار کیا ہے؟ کافر، گستاخ، کافر، گستاخ، صبح و شام ان الفاظ کا استعمال ہوتا ہے کہ لوگ ڈر کے مارے پوچھے ہی نہ کہ مولوی صاحب یہ بات آتی ہے تو کدھر آتی ہے؟ اللہ کے نبی نے کب بنایا اس جشن کو؟ ابو بکر نے کب بنایا؟ عمر رضی اللہ عنہما نے کب بنایا؟ صحابہ نے کب بنایا؟ وہ تو ڈرتا ہے، اگر میں نے پوچھ لیا تو مولوی کہے گا تو کافر و گستاخ ہے۔ اور حضرات، بڑی معذرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہے۔ نبی پاک نے مثال جوتے کے ساتھ دی ہے۔ بدعات کی حیثیت اللہ کی شریعت میں جوتے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال دی، اور میں اگر ان میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ منہ کالا کرے گا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ اب آئیے کہ امت نے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر کس طرح چلنا شروع کیا ہے۔ انہوں نے اللہ کی شریعت کو پسے پش ڈال دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وراء ظہرے، اپنی پشتوں کے پیچھے
انہوں نے بھی عقائد کو پیچھے رکھ دیا، مسائل کو پیچھے رکھ دیا، نمازوں کو پیچھے رکھ دیا، شریعت کو پیچھے رکھ دیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ ان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے دن بنا لیا، جس کو کرسمس کہتے ہیں۔ عیسائی دو عیدیں مناتے ہیں، ایک کو کرسمس کہتے ہیں، ایک کو ایسٹر کہتے ہیں۔ کرسمس کا معنی ہے عید میلاد یسوع مسیح، جس مرضی عیسائی سے پوچھ لیں۔ اور ایسٹر کا معنی عید قیامت المسیح، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عیسائیوں کے نزدیک قبر سے زندہ نکل کر آسمان پر چلے گئے اور قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اسے عید قیامت المسیح کہا جاتا ہے۔ اب عید میلاد المسیح میں ایک اور جھلک پیش کرتا ہوں۔ اس معاشرے میں ماں کے حقوق نہیں ہے، باپ کے حقوق نہیں ہے، اولڈ سینٹر بنے ہیں، بڈھیاں دے واڑے بنائے رہے، ونعوذ باللہ من ذالک۔ ماں کو ادھر جمع کرا دیتے ہیں، باپ کو بھی ادھر جمع کرا دیتے ہیں، اور اپنی شرمندگی کو ختم کرنے کے کرتے کیا ہے؟ مدرس ڈے، فادرس ڈے، پیو دا دن، ماں دا دن، اور ظالموں سارے دن پیغمبر کی محبت کے دن ہے۔ سارا سال نبی کی محبت کا، سارے مہینے نبی کی محبت کے، سارے ہفتے نبی کی محبت کے، سارے دن نبی کی محبت کے، سارے لمحے نبی کی محبت کے۔ تو اس کے نقشے قدم پہ چلا، تعلیمات کو پسے پش ڈالا۔ انہوں نے عید میلاد یسوع مسیح اور تو نے عید میلاد النبی، اور کرتے کیا ہیں؟ اور تمہارے اندر کوئی عقل والا بندہ نہیں، بھابیوں پھاڑ کے انہوں چنجوڑیا کرو۔ کیا کہتے ہیں؟ سنو ذرا، نبی کا میلاد ہوتا رہے گا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تم معاف کر دے۔ کلمہ کفر، کلمہ کفر، اس سے بڑھ کر پیغمبر کی گستاخی نہیں ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہتا ہے نبی کا میلاد ہوتا رہے گا، وہابی منکر روتا رہے گا۔ اللہ کے نبی ایک دفعہ پیدا ہوئے ہیں، نبی دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ نبی کا میلاد دوبارہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ عامرہ کا لال ایک مرتبہ پیدا ہوا ہے، آپ کی ولادت، آپ کا میلاد دوبارہ ہو سکتا نہیں ہے۔ محبت میں تو نے کلمہ کفر اپنی زبان سے نکالا ہے ہمیں چڑھانے کے لیے۔ اور کوئی کہتا ہے کچھ ایسا کیف محسوس ہو رہا ہے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، اور آئیے کوئی کہتا ہے کہ حضور ہماری مجلس کا حصہ ہے، سونا آیا سج کے گلیاں بازار۔ ہاں، انس بن مالک کہتے ہیں، مستدرک حاکم کے اندر حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ کے در و دیوار روشن ہو گئے، پر یہ تو بتا جب سونا دنیا سے گیا تھا تب کیا ہوا تھا؟ بتا۔ اٹھا مستدرک حاکم کو، لکھا ہے حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کے نبی جب دنیا کو چھوڑ کر گئے، مدینے کے در و دیوار تاریک ہو گئے، ہمیں کچھ سجائی دیتا نہیں تھا۔ بتا، تو ڈھول بجاتا ہے، نعرے لگاتا ہے، ڈانس کرتا ہے، رقص کرتا ہے، پہاڑیاں بناتا ہے، کعبہ کی شبیہ بناتا ہے، مسجد نبوی کی شبیہ بناتا ہے۔ میں اس سے پہلے بیان کر چک جشن عید میلاد کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، پر آئیے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم میں سے کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی نبی پاک سے سوال کر لیں،
آپ کی ہیبت، آپ کی عزت و توقیر آپ کے ادب کی وجہ سے. اور یہ ادب کیسا تھا کہ ہم میں کوئی بھی شخص نبی پاک کا چہرہ نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. نبی پاک کا چہرہ نظر بھر کر دیکھ نہیں سکتا تھا. سوال کرنا ہوتا تو کیا کرتے؟ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر سے کہتے، حضرت عمر سے کہتے نبی پاک سے یہ سوال پوچھے. اب ہوا کیا؟ آسمان سے حکم آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اٹھاؤ ابن کثیر کو. حافظ ابن کثیر حدیث سے کرائے ہیں کہ اللہ نے کہا اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے نبی سے اتنی آہستگی کے ساتھ بات کرتے کہ سونا نبی ابو بکر عمر کو پوچھتا تساں گل کی آکھی ہے، کی آخیا جی، کیا کہا ہے؟ اور یہاں عقیدہ کیا ہے؟ سب بھی غیب جانتے ہیں. اور میں نے کہا، پہلے بھی کہا، اب بھی کہوں گا کہ اگر تمہارے اولیاء کو سب پتا ہے تو فوج رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ دہشت گرد تلاش کرتے پھرتے ہیں، ضرب عزم آپریشن ہوا ہے، وہ کہتے ہیں چھپ گئے، بھاگ گئے، سارے سجادہ نشین وانا وزیرستان بھیجو، یہ بتاتے جائیں ایتھے لکیا نے پھڑ لو، ایتھے چھپیا نے پھڑ لو. پر پتہ یہ چلا تیری یہ بسی بتاتی ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت یہ مشروط ہے کہ آپ کی سیرت کو اپنایا جائے. سیرت کو اپنائے نا، جشن کی بات کرے، آپ کی ذات کی بات کرے، محبت کی بات کرے. اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. اے میرے نبی، آپ کو نہیں جھٹلاتے، صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کی دعوت کو، پیغام کو، شریعت کو، اللہ کی وحی کو جھٹلاتے ہیں. مسلک اہل حدیث کیا ہے؟ ڈول بجانا نہیں، نعرے مارنا نہیں، جھنڈیاں لگانا نہیں، جھنڈے لگانا نہیں. پر یار لوگوں کا کیا جائے؟ مجھے ایک بندہ کہنے لگا حافظ صاحب میرا ایک دوست ہے وہ آندا ایسی قبر دے ہوتے پتیاں پانے آتے تسی کیوں چھیڑ دے ہو؟ میں نے کہا اس سے دلیل مانگ لو. دلیل کیا ہے؟ دلیل لے کر آ گیا. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے 2 قبروں پر ٹہنی لگائی. 2 قبروں پر کیا لگائی؟ ٹہنی. آندھے ٹہنیاں دے نال پتیاں سن، ادھر بھی پتیاں، آپ نے ٹہنیاں لگائی ان کے ساتھ پتیاں، ہم بھی پتیاں ڈالتے ہیں. میں نے کہا واہ کیا بات ہے، تیرا مذہب ہی سارا بناوٹی ہے. روزہ آج کا نیت کل کی، وبی صوم غد نویت من شہر رمضان. دلیل کیا دے رہے؟ میں نے کہا اگر یہ دلیل ہے، اللہ کے نبی نے تو ٹہنیاں لگائی تھی، 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے تے تسی بھی پھلاں دی پتیاں تدے ہی پاندے ہو، بابے نو عذاب ہو رہے ہیں. بابا جی نو لتر پئی دینے پے، گرد واج دینے پے، تے چلو اسی پتیاں پا دینے. ایسے ہی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 جھنڈے لگائے. کنے جھنڈے لائے؟ 3. ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ سپیکر بند ہوئے پاوے چلے تواڈے کن میرے ہل ہونے چاہیے نے. کنے جھنڈے لائے؟ 3. کتنے لائے؟ آندے نے پہلا جھنڈا لایا بیت اللہ تے، بیت اللہ تے، بیت اللہ تے جھنڈا لایا. چلو یار من لینے بطور تنزل دے بل فرض مان لینے. دوسرا جھنڈا کہتے ہیں دوسرا جھنڈا لایا مسجد اقصی تے. تیجا جھنڈا
انہوں نے تیجا جھنڈا لایا مسجد نبوی تھے. بھائی گل سمجھ آئیے؟ پھر سن لو. انہوں نے 3 جھنڈے لائے. پہلا بیت اللہ تھے، دوجا مسجد اقصی تے تیجا مسجد نبوی تھے. سمجھ تو ان کو نہیں لگی؟ لگ گئی ہے. اللہ دے نبی جدو پیدا ہوئے سن مسجد نبوی ہے سی. آپ نے اعلان نبوت کیتا مسجد نبوی ہے سی. آپ 13 سال مکے رہے مسجد نبوی ہے سی. تو نعرے ماری ہوں نعرے رسالت حیدری غوثیہ سنی زندہ باد سے بھابی مرد آباد. بات کو سمجھ لو حضرات. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور جہاں نبی کی بات آ جائے وہاں کسی اور کی بات چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. یہ تربیت اللہ کے نبی نے کی ہے. فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. موسیٰ نبی بھی زندہ ہو کر آ جائے میری تابع داری کے بغیر اللہ کی جنت میں جا سکتے نہیں. حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے. صحابہ اپنی آواز کو آپ کی آواز سے بلند نہیں کرتے تھے. جب آپ دنیا سے چلے گئے پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ آیت تو قیامت تک پڑھی جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. پھر مطلب کیا ہے؟ اور لوگوں آؤ مسلک اہل حدیث کو سمجھو. پھر اس کا مطلب کہ جس طرح آپ کی ذات بھی آخری ہے اسی طرح آپ کی بات بھی آخری. اور جس طرح نبی کی ذات اعلیٰ ہے اسی طرح آپ کی بات بھی. اور جس طرح آپ کی ذات بالا ہے اسی طرح آپ کی بات بھی بالا ہے. اور کسی کی بات پیغمبر کی بات سے ٹکرائے آپ کی بات کو بلند رکھا جائے گا. کسی دوسرے کی بات کو نبی کی بات سے بلند کر سکتے نہیں. دلیل کیا ہے؟ سنتے جاؤ. قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ 4. یاد رکھنا ہے. یہی بات بتانی ہے میں نے. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے. جب خلیفہ بنے 2 فتنے کھڑے ہو گئے. پہلا فتنہ جڑے اج بھی آندے نے اسی زکات نہیں دینی اصل زکات نہیں دینی. یہ فتنہ کھڑا ہو گیا. مانے ہی نے زکات کا ہم نے زکات نہیں دینی. دوسرا فتنہ مسیلمہ کذاب کا. مسیلمہ کذاب کون تھا؟ اس نے یمامہ میں نبوت کا دعویٰ کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ لمحہ پہلے کچھ وقت پہلے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر اسامہ کو بھیجا تھا. اب دونوں فتنے، ایک خارجی فتنہ ہے ایک داخلی فتنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسامہ کو بھیجا ہے. حضرات اچھا اسپیکر کے قریب رہنا ہے. لو جی حضرات 2 فتنے ہیں. ایک داخلی فتنہ ہے خارجی فتنہ ہے. کون آیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت عمر معمولی شخصیت نہیں ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے آسمانی کئی حکموں کی موافقت کی ہے. حکم آ گیا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. نبی اپنی بیویوں سے بیٹیوں سے مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں گھونگھٹ کر لیں. دوسرا حکم آ گیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. تیسرا حکم آ گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان.
اب ان کی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترجیح کے ساتھ تسلیم کرتے تھے. مثال اس کی غزوہ تبوک ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، زیادہ راہ نہیں تھا، نہ روٹی نہ کھجورا نہ پانی. انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سواریوں کو ذبح کر کے کھانا تیار کر لیں؟ آپ نے فرمایا نہیں کرنا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ زیادہ راہ ختم ہو چکا ہے. فرمایا اچھا کر لو، ذبح کر لو. ڈنگر کون واسطے؟ انہوں نے جانور جس نے بننے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کیا کرنے لگے ہو؟ ہم خوراک کے لیے ان کو ذبح کرنے لگے ہیں. کہنے لگے نہ کرنا، ہمیں اللہ کے نبی نے اجازت دیا. کہنے لگے چلو نبی پاک کے پاس. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعداد تھوڑی ہے، افراد تھوڑے ہیں، دشمن بڑا ہے، افراد زیادہ ہیں. اللہ کی نصرت میں کوئی شک نہیں، پر یہ سواریاں ہمارے کام آئیں گی. ان کے کھر مٹی دھول اڑائیں گے، دشمن سمجھے گا بہت بڑا لشکر ہے. ترہبون بہ عدو اللہ، ان سواریوں کا مقصد اللہ کے دشمنوں کو ڈرانا ہے. نبی پاک نے فرمایا عمر ٹھیک کہتا ہے، اس کی بات مان لو، سواریوں کو ذبح نہیں کرنا. دوسرا واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے ایک جگہ داخل ہوئے. فرماتے ہیں میں ایسے داخل ہوا جیسے بکری کا بچہ داخل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. فرمایا ابو ہریرہ یہ دونوں جوتے بطور سند کے لے جا، اور جو بھی ملے اسے کہہ دے جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ اللہ کی جنت میں جائے گا. حضرت ابو ہریرہ بڑی خوشی کے ساتھ نبی پاک کے جوتے لے کر بھاگے. آگے سے حضرت عمر مل گئے. کدھر جا رہے ہو؟ لوگوں کو خوشخبری دینے جا رہا ہوں، بشارت دینے لگا بھائی جڑا لا الہ الا اللہ پڑھے گا سیدھا ہی جنت میں جائے گا. فرمانے لگے لوگ اس بات کا مطلب نہیں سمجھیں گے، جنہیں آج نہیں نہ سمجھ دے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ نہیں. لا الہ الا اللہ یہ جلیاں پان گے، پر لا الہ الا اللہ کا مطلب مانا ہے وہ سمجھتے ہی نہیں. انہوں نے کہا نہیں میں تے دس رہے. حضرت عمر نے تھپا مارے ڈگ پہ. نبی پاک کے پاس شکایت لے کر آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دونوں کی بات سنی کہا ابو ہریرہ رک جا. عمر جو بات کہتا ہے ٹھیک بات کہتا ہے. اب کیا ہوا ہے؟ آپ مستقل حدیث کو ایک طرف امتی کی بات ہے، ایک طرف نبی کی بات ہے، ایک طرف امام ابو حنیفہ کی بات ہے، ایک طرف رسول اللہ کی بات ہے، ایک طرف امام شافعی کی بات ہے، ایک طرف رسول اللہ کی بات ہے. میں اس سے بڑھ کر بات کرتا ہوں. ایک طرف اللہ کے نبی کی بات ہے، ایک طرف موسیٰ نبی کی بات ہے، ایک طرف اللہ کے نبی کی کتاب قرآن ہے، ایک طرف تورات زبور انجیل ہے. اللہ کی قسم ہے میرا عقیدہ ہے قرآن کے ہوتے ہوئے تورات زبور انجیل نہیں چل سکتی، نبی کی حدیث کے ہوتے ہوئے موسیٰ عیسیٰ کی حدیث چل سکتی ہے؟ کہ ابو حنیفہ تے امام شافعی دی گل چل سکتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کی بات کو بلند کرنا ہے، امتی کی بات کو نبی کی بات پہ بلند نہیں کرنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں جو زکوٰۃ کے انکاری ہیں ان سے جہاد کروں گا. حضرت عمر کہنے لگے خلیفۃ المسلمین آپ نرمی کریں. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. حضرت ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام. اور جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، اسلام میں بڑے نہ رہو. سن لو
عمر تیری بات یہ اس عمر کی بات ہے کہ جس کی بات قرآن کا حصہ ہے، جس کی بات پیغمبر کی سیرت کا حصہ ہے۔ آج عمر کی بات بکر کیوں نہیں مان رہے؟ ابو بکر کہتے ہیں میرے پاس پیغمبر کی حدیث ہے، نبی کی حدیث کے ہوتے ہوئے تیری بات نہیں چل سکتی۔ نبی کی حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من بدل دینا فاقتلوہ، جو دین کو تبدیل کرے اس کے ساتھ لڑائی کرو۔ زکات دینے کے انکاری ہے، ابو بکر لڑائی تب تک کرے گا جب تک ایک رسی، ایک معمولی رسی جو اللہ کے نبی کے دور میں دیا کرتے تھے تب تک لڑوں گا جب تک وہ وصول نہ کر لو۔ حضرات، مسلک اہل حدیث، بات کو آگے چلاتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ کسی نے باغ وچوں پہلی وچوں پھل لا کے کھا لئیے بغیر پوچھے ہاتھ بڑھ دئیے؟ دوانا بندہ تروڑ کے کھان لگ پیندا ہے، خربوزہ تروڑ کے کھان لگ پیندا ہے، گنا پھٹ کے چوسنا شروع کر دیندا ہے، فوٹر کنو پھل نے بڑے بڑے قیمتی تروڑ کے کھان لگ پیندا ہے بغیر پوچھے، مالک پھڑ لے تے ٹنڈا کر دئیے، ہاتھ لا دئیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے لا دیو، لا دیو۔ کوئی امام صاحب دے شاگرد بیٹھے سن، فرمان لگے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا ہے لا تقطع فی ثمار، اگر کوئی بندہ کسی نے باغ وچوں پھل بغیر پوچھ کے کھا لوے، کھانا نہیں چاہیے۔ چوری لکھ دیوی تے چوری ککھ دیوی، کھانا نہیں چاہیے، چوری ہے، پر اس چوری دے اوتے ہاتھ کٹیا نہیں جائے گا۔ اللہ امام ابو حنیفہ پہ رحمت کرے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایک طرف پیغمبر کی بات ہے، ایک طرف امام ابو حنیفہ کی بات ہے۔ پیغمبر کی بات کو جب امام ابو حنیفہ نے سنا تو کیا کہتے ہیں؟ اترکوا قولی بخبر رسول اللہ، اور لوگوں اللہ کے نبی کی بات آ گئی، میری بات کو چھوڑ دو۔ لا تقطعوا لا تقطعوا لا تقطعوا، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، نہیں کاٹا جائے گا، نہیں کاٹا جائے گا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، مکے حدود حرم بہت بڑی حدود حرم ہے، حدیبیہ تو لے کے جیرانہ تک، وہی جڑی زمین ہے مکان واسطے دکان واسطے بیچنی جائز ہے؟ مسجد حرام دی زمین نہ سمجھ لیا جے، مسجد حرام تو علاوہ جڑی حدود حرم ہے وہی گل پہ کرنا۔ فرمان لگے ہاں جائز ہے، انہوں نے کہا جی دلیل دے دیو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے حدیث پیش کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ دے موقع تے آئے تے آپ دے جڑے آبائی گھر سن وہ حضرت علی دے بھرا آپ دے چاچے دے پتر عقیل نے ویچ دیتے سن، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سودے نو توڑیا نہیں، جتوں یہ پتہ چلیا کہ حرم دے اندر جڑے بڑے مکان نے وہ بیچنے جائز نے۔ دلیل بڑی مضبوط ہے۔ خراسان دے ایک بڑے بڑے محدث کولی بیٹھے سن، فرمان لگے حدثنی فلاں عن اکرمہ قال تعوذ لا يجوز، مینو فلاں نے دسیا، وہ آندے نے بھائی اکرمہ نے بیان کیتا، اکرمہ آندے نے طاؤس آندے نے جائز نہیں، طاؤس کی آندے نے جائز نہیں۔ امام شافعی غصے چاہ گئے، کی آندے نے؟ فرماتے ہیں اور ظالم تیرا دماغ درست ہونے تک تجھے جیل میں ڈالا جائے، میں پیغمبر کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو کہتا ہے امام تو اس نے کہا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایک طرف پیغمبر کی بات ہے، ایک طرف امام کی بات ہے. امام بھی تابعی ہے، تابعیوں کا سردار ہے، پر پتہ یہ چلا پیغمبر کی بات بلند ہے، پیغمبر کی ذات بلند ہے. کسی اور کی بات، کسی اور کی ذات میرے نبی کی بات اور ذات سے کبھی بلند ہو سکتی نہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا امام صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے. کہنے لگے ہاں نبی پاک دا فرمان ہے، اے تہاڈا کی خیال ہے؟ جویں آندے نے ہاں حدیث میں تو آتا ہے، پر امام صاحب کی یہ رائے ہے اور فتویٰ امام صاحب کی رائے پر ہے. اور ظالموں کلمہ امام صاحب نہ پڑھے، نعوذ باللہ. نبی پاک دنیا میں کلمہ لے کر آئے، آپ کے پاس شریعت نہیں تھی، کلمہ نبی کا لے لیا، شریعت امام صاحب کی لے لی. توحید کی باری آتی ہے، نبیوں کو لے آتے ہو، پھر ولیوں کو لے آتے ہو، پھر جانوروں کو لے آتے ہو، پھر درختوں کو لے آتے ہو، پھر گندے پانی کو لے آتے ہو، چھپڑا نو لے آتے ہو. بات محبت کی، بات جشن کی، بات عید کی کرتے ہو. کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جس کی نعتیں پڑھتے ہیں، جس کے نام پر یہ سب کچھ کرتے ہیں، جب اس کی بات ماننے کی باری آتی ہے، توحید کی باری آئی، نبیوں کو لے آئے، نبیوں کی اطاعت کی باری آئی، اماموں کو لے آئے. اماموں کو، امام صاحب نے یہ کہا ہے، امام صاحب نے یہ کہا ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی کا یہ مسلک ہے. اور ایمان کا تقاضا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جہاں نبی کی بات آ جائے وہاں کسی اور کی بات چل سکتی ہے؟ بات امام کی بات سے ٹکرائے، آپ کی بات کو بلند رکھا جائے گا، امام کی بات کو نبی پاک کی بات پہ بلند نہیں کیا جائے گا. کہنے لگا امام صاحب نبی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ہاں حدیث ہے. کہنے لگا آپ کیا کہتے ہیں؟ راوی کہتا ہے امام شافعی غصے میں آ گئے، بڑے شدید غصے میں، پوچھنے لگے اور مینوں دس تو مسیتے آیا کہ گرجے آیا؟ آدھا امام صاحب میں تے مسجد وچ آیا. کہنے لگا کسے پادری دے کول آیا یا مسلمان کول آیا؟ کہنے لگا میں امام المسلمین دے کول آیا. فرمانے لگے بتا بے حیا ضمیر کا کون سا ٹکڑا تجھے پناہ دے گا؟ پیغمبر کی حدیث بھی کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے تہاڈی کی رائے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی زندہ تھے، صحابہ کی جرأت نہیں تھی آپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر دے. اور تو ابو لہب کی بات کرتا ہے، ابو لہب نے جشن منایا، میں ابو بکر کی بات کرتا ہوں، ابو بکر نے مشن اپنایا ہے. اور مسلک اہل حدیث دنیا میں بھی مسلک اہل حدیث، نبی کی زندگی میں مسلک اہل حدیث، صحابہ کی زندگیوں میں مسلک اہل حدیث، محدثین کی کتابوں میں مسلک اہل حدیث، اور اللہ کی قسم ہے قبر میں بھی مسلک اہل حدیث ہے. قبر میں بھی مسلک اہل حدیث. سنو ان کے مولویوں سے پوچھو جا کر، آپ میری تقریر کو سنتے ہیں بھائی حافظ جی سانو نویاں نویاں گلاں دستے رہندے نے. سن لو یہ بات، قبر میں 4 سوال ہوں گے. قبر میں 4 سوال. پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، من ربک. جواب اسی کی دیں گے ربی اللہ. سارے بولو ربی اللہ. دوسرا سوال جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے من نبیو کے لفظ. مسند احمد کے اندر ہے ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم. جو بندہ آپ کے اندر نبی بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا جواب دے گا؟ غور کرنا، کیا جواب دے گا؟ کہے گا نبی محمد، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جڑا پاپی ہوئے گا وہ کی کہے گا؟ ہاں لا ادری، ہاں لا ادری،
ہائے میں مر گیا مینوں پتہ ہی نہیں. اقول ما یقول الناس، میں تے او یانا جو لوگ آندے سن، جو بڑے کہتے تھے ایڈے وڈی پاگے، ایڈی وڈی داڑھی ہے، ایڈا سونا چولا پایا ہے، وڈی تسبیح بھی پڑھی ہے، اینے لقب بھی لکھے نے، بھلا حضرت جی گل بغیر دلیل تو کہہ سکتے ہیں؟ ہاں تیسرا سوال ہوگا، اور مولویوں تم نے بڑا ظلم کیا ہے. میں بھی مولویوں بتوفیق اللہ تعالی تاجی سے نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، افتخار ہے اللہ کی اس نعمت پر بات علماء سو کی ہے. تم نے بڑا ظلم کیا ہے، باتیں چھپا چھپا کر. کیا کہتے ہو؟ جی مذہب میرا اہل سنت ہے، تے مسلک میرا حنفی ہے، تے مشرب میرا قادری ہے، تے نسبت میری بریلوی دیوبندی ہے. نا اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہے، تمہارے زہد و تقوی کے امام محمد رسول اللہ ہے، اور میں عقیدے میں محمدی، میں مسلک میں محمدی، میں زہد و تقوی میں محمدی، میں فضائل میں محمدی، میں مسائل میں محمدی، میں جینے میں محمدی، میں مرنے میں محمدی. نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، حنفیہ و جعفریہ، حنفیہ و جعفریہ. اور میں نعرے تو خوش نہیں جے ہوندا، میں تے ترلا لینا ہوندا بھئی نعرے نہ مارو، گل سمجھو. قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ 3 بیان کر دیتے نے. من ربک، من نبیک، ما دینک. دین کیا ہے؟ کہے گا دینی الاسلام، دینی الاسلام. تے جڑا پاپیو کہے گا میں تے تقلید کردا رہا. میں کی کردا رہا؟ تقلید کردا رہا. جو آندے سن بڑے میں مگر ہی ٹردا رہا، گرک ہوندا رہا، لتر بڑے پہن گے. اور کامیاب پوچھا جائے گا من ربک، ربی اللہ. من نبیک، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ما دینک، ما دینک، دینی الاسلام. ما دینک، دینی الاسلام. ما دینک، دینی الاسلام. ان سوالوں دے جواب جسلے ہو جان گے تے پھر فرشتہ بڑا حیران ہو کے پوچھے گا کیف علمت ھذا، تینوں کیویں ہوتا چلے ہے؟ ایک کہے گا میں بشتی زیور پڑھے، میں بشتی زیور پڑھے، میں فیضان سنت پڑھیے، میں ملفوظات پڑھیے، مفلوجات میں پڑھیاں نے. کیا کہے گا؟ اہل حدیث کہے گا قرأت کتاب اللہ والم دو، اور میں قرآن حدیث پڑھیا تے مینوں پتہ چل گیا میرا رب، میرا نبی، میرا دین. چوتھا سوال مستق اہل حدیث کا ہے. مولویوں چھپا کے رکھا ہے، یہ آکھے گا میں فقہ حنفی پڑھیے، فقہ شافعی پڑھیے، فقہ مالکی پڑھیے، فقہ حنبلی پڑھیے، فتاوی رضویہ پڑھے، فتاوی دارالعلوم دیوبند پڑھے، بہشتی زیور پڑھیے، توسیہ کی کتاب فیضان سنت پڑھیے. نہیں کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب پڑھیے، مینوں پتہ چل گیا ہے کہ رب کون ہے، داتا کون ہے، رب رہنما کون ہے، پیر طریقت کون ہے، رہبر شریعت کون ہے، محمد الرسول اللہ. اللہ اسی پر زندہ رکھے، موت نصیب فرمائے. آخر میں بات ہے ایتھے بیان تد روٹی لبنی جے تو ہم بد نظمی کیتی تے روٹی کو نہیں لبنی. اے پرچی تے لکھیا پائی. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک. اپنی اپنی کرسیوں پہ تشریف رکھیں، ادھر ہی کھانا ملے گا سب کو. اسے باغ بنا. اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قائدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین. اے اللہ ہماری دنیا کو بہتر فرما، اللہ ہمارے دین کو بہتر بنا، اللہ ہماری آخرت کو بہتر بنا، اللہ خیر میں ہمارا حصہ شامل فرما، اللہ ہمارے والدین پہ اپنی رحمت نازل فرما، اللہ ہماری اولادوں کو اصلاح کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری بیٹیوں
کو بہتر رشتے عطا فرما، اللہ نوجوانوں کو مضبوط معیشت عطا فرما، اے اللہ ملک پاکستان کو سالمیت اور استحکام عطا فرما، اللہ مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما، آفات سے، بلیات سے، حوادثات سے، چوری ڈکیتی رہزنی بم دھماکوں سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، مالوں کے اندر برکت عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، اللہ ذلت و قلت سے بچا، فقر و فاقے سے بچا، بے حیائی فحاشت و شہوت کے فتنوں سے بچا، اللہ نارووال کے علماء پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرما، اے اللہ بد و ملی کی جماعت کے اخلاص میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یوتھ فورس کے جوانوں کو داڑیاں سجانے کی توفیق عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔